بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جیوز کے بارے میں کچھ حقائق پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی 23% ہے اور جیوز کی آبادی 0.2% ہے، یعنی دنیا میں 4 آدمی میں سے 1 آدمی مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں 57 مسلم ممالک پائے جاتے ہیں اور جیوز کا ملک صرف ایک ہے اور وہ ہے اسرائیل۔ 1932 کے اندر سعودی عربیہ کا قیام آیا، جو ایک بہت ہی طاقتور مسلم ملک ہے، اور اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا۔ مگر جب ہم اسرائیل اور سعودی عرب یا پورے مسلم ممالک کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ 70-80 سالوں میں اسرائیل کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ 2017 میں نیو یارک پوسٹ میں ایک مضمون چھپا تھا، جس مضمون کا عنوان تھا وائی اسرائیل ہیز دا موسٹ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ملٹری آن ارتھ، یعنی اس روئے زمین پر ٹیکنالوجیکلی سب سے ایڈوانس اسرائیل کی ملٹری کیوں ہے؟ مضمون نگار نے 5-6 وجوہات بتلائی ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اسرائیل کی ملٹری دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانس تسلیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1، روبوٹک بارڈر پیٹرولز۔ اسرائیل اپنے بارڈر کی نگرانی کے لیے روبوٹ کا استعمال کرتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی اس نے خود اپنی بنائی ہے۔ چونکہ اسرائیل کو یہ معلوم ہے کہ وہ اسرائیل پورے چاروں طرف سے دشمن ممالک سے گھرا ہوا ہے، لہٰذا اس کو اپنے سرحد کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کی حفاظت میں بہت ساری جانیں بھی جا سکتی ہیں، لہٰذا انہوں نے روبوٹ کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا ہے اینٹی میزائل سسٹم۔ 1980 میں رونالڈ ریگن امریکہ کے پریزیڈنٹ نے یہ تخیل پیش کیا کہ رشیا کے میزائل سے بچنے کا کوئی سسٹم بنایا جائے۔ چنانچہ 1980 سے لے کر کے 2000 تک اسرائیل نے اس ٹیکنالوجی پر محنت کی اور آج کی ڈیٹ میں اسرائیل کا اینٹی میزائل سسٹم پوری دنیا میں مشہور ہے اور پوری دنیا کے ممالک اسرائیل سے اینٹی میزائل سسٹم خریدتے ہیں۔ تیسرا ہے مینی اسپائی سیٹلائٹس۔ اسرائیل کے پاس 2 قسم کے مینی سیٹلائٹس ہیں جو اسپائی کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیمرے والے ہیں، نمبر 2 رڈار والے ہیں۔ رڈار والے کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے موسم خراب ہو، چاہے بارش ہو، پھر بھی وہ 5 سینٹی میٹر چھوٹی چیزوں کی نہ صرف تصویر نکال سکتا ہے بلکہ اس کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھ سکتا ہے، 5 سینٹی میٹر چھوٹی چیزوں پر بھی۔ اور یہ سب سے زبردست ٹیکنالوجی اسرائیل نے خود اپنے ملک کے لیے بنائی ہے۔ اسرائیل کی ایک ٹیکنالوجی ڈرونز ہے۔ ڈرونز کے اندر اسرائیل دنیا کا لیڈنگ کنٹری تسلیم کیا جاتا ہے، چنانچہ ڈرونز کے ذریعہ وہ اپنے دشمن ممالک پر نظر رکھتا ہے، خاص طور پر لیبیا کے حزب المجاہدین کی نقل و حرکت پر۔ اور ڈرونز کی ٹیکنالوجی جو اسرائیل نے تیار کی ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس قدر پاپولر اور مشہور ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کی یہ ٹیکنالوجی خریدنا چاہتی ہے اور وہاں سے امپورٹ کرتی ہے۔ 5واں ہے ٹاپ سیکرٹ ٹینک۔ بہت ہی سیکرٹ ایک ٹینک اسرائیل کے پاس ہے جو سب سے خطرناک ٹینک تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ٹینک کی خوبی یہ ہے کہ اس ٹینک پر اگر آپ میزائل ماریں تو آپ کی میزائل کے اڑنے سے پہلے ہی یہ ٹینک کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے میزائل داغی ہے اور یہ ٹینک اپنے میزائل سے آپ کی گاڑی کو نشٹ کر دے گا۔ یہ سب سے خطرناک ٹینک اسرائیل کی اپنی پیداوار ہے، اس کی اپنی ٹیکنالوجی ہے۔ پچھلے 70-80 سالوں میں مسلم ممالک نے کیا ترقی کی اور اسرائیل نے کیا ترقی کی، اگر ان کا آپ مقارنہ اور موازنہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسرائیل نے جو یہ ترقی حاصل کی ہے اس ترقی کے پیچھے وہاں ایجوکیشن ہے، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں مسلمانوں نے صرف 0.8% نوبل پرائز حاصل کیا ہے، جبکہ جیوز نے 21.1% نوبل پرائز حاصل کیا ہے۔
آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ نوبل پرائز کے اندر بے ایمانی ہوتی ہے، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نوبل پرائز کے پیس کے انعام میں لوگوں کو اعتراض رہا ہے۔ سائنٹیفک میدانوں میں کسی بھی نوبل پرائز پر کسی بھی کنٹری نے، نہ تو چائنا نے، نہ رشیا نے، نہ کسی کنٹری نے کبھی اعتراض کیا ہے۔ لہٰذا آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ نوبل پرائز ملنے والوں میں 21% پچھلے 100 سالوں میں جیوز رہے ہیں اور ہم رہے ہیں 0.8%۔ اسرائیل اتنے نوبل پرائز ونرز کیسے پیدا کرتا ہے یا ایسی ایسی ٹیکنالوجی کیسے پیدا کر لیتا ہے، اس کا جواب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس کا جواب یونیورسٹی ہے، کالجز ہیں، اسکولز ہیں۔ چنانچہ پورے 57 مسلم ممالک میں صرف 500 یونیورسٹیز ہیں، 500 صرف یونیورسٹیز ہیں، جبکہ صرف USA کے اندر 8000 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے پورے 57 ممالک میں 500 اور صرف USA میں 8000 یونیورسٹیز، تو ظاہر سی بات ہے لیڈ دنیا کو کون کرے گا۔ اسی طرح سائنٹسٹ ہم کتنے پیدا کرتے ہیں اور دوسرے لوگ سائنٹسٹ کتنے پیدا کرتے ہیں، اس پر بھی نظر ڈال لیں۔ یعنی 10 لاکھ پر مسلم ممالک 230 سائنٹسٹ پیدا کرتے ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز انکلوڈنگ اسرائیل تقریباً USA کے اندر 4000 اور جاپان کے اندر 5000 سائنٹسٹ ہوتے ہیں۔ یہ مسلم ممالک مل کر کے اپنے GDP کا 0.2% ایجوکیشن پر خرچ کرتے ہیں۔ کرسچن ورلڈ اور جیوز ورلڈ اپنی GDP کا 5% خرچ کرتا ہے۔ تو خرچ میں بھی ایجوکیشن پر وہ ہم سے آگے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر بھی وہ ایجوکیشن میں آگے ہیں، سائنٹسٹوں کی تعداد کے حساب سے بھی وہ ہم سے آگے ہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا ملٹری سپر پاور ہونا طے ہو جائے گا۔ اور ابھی اسرائیل دنیا کے ٹاپ ملٹری ایکسپورٹرز میں سے ہے، چنانچہ وہ 6.5 بلین ایڈوانس ٹیکنالوجی اور آرمز پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے، اور ہم پورے ممالک پوری دنیا سے ملٹری اور آرمز کے سامان خریدتے ہیں۔ 70-80 سالوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے پاس اپنا کوئی منرل ریسورسز نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ مسلم ممالک کے اعتبار سے زیادہ خوشحال، زیادہ پاورفل اور زیادہ طاقتور ہے۔ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایجوکیشن پر ہم نے خرچ نہیں کیا، جب ہم نے یونیورسٹیز قائم نہیں کی، جب ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹ نہیں کیا، تو ہم پیچھے ہوتے چلے گئے اور دوسرے ممالک آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے اندر کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ جو جتنا انویسٹ کرے گا اتنا پائے گا، جو جس چیز میں جتنا انویسٹ کرے گا اتنا پائے گا۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بیکورڈنس کا، ہم کبھی اپنے مذہب اور دین کو، اسلام کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی اپنے قائدین اور لیڈروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور کبھی ہم ویسٹرن کنٹریز کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا مسلم ممالک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ مسلم ممالک آخر اسرائیل سے پیچھے کیوں ہیں۔ اس کا جواب تو مل گیا کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اسرائیل کو دنیا کے سب سے اونچے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور ہم ٹیکنالوجی کے اندر پیچھے ہیں، یعنی سائنس کے اندر۔ ہمارے پاس اچھے مفسر ہیں، محدث ہیں، شیخ الاسلام ہیں، اور نہ جانے کتنے شعلہ فشاں مقرر ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، مگر ہم ان میں پیچھے نہیں ہیں۔ اسرائیل کے پاس کوئی محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، اور کوئی ادیب نہیں ہے، مگر اسرائیل ہم سے آگے ہے۔ لہٰذا جس شعبے کے اندر ہم پچھڑے ہوئے ہیں، ان شعبوں میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر مسلم ممالک کو ترقی کرنا ہے، امت اسلامیہ کو اگر اپنا مقام واپس اس دنیا میں لینا ہے، تو اس شعبے میں محنت کرنی پڑے گی جس شعبے میں وہ پیچھے ہے، اور وہ شعبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اس شعبے میں محنت کرنے کی ضرورت ہے جس شعبے کے اندر ہم پچھڑے ہوئے ہیں۔
اور وہی شعبہ ہمیں اپنا وہ مقام عطا کر سکتا ہے جس مقام پر ہم آج سے 700-800 سال پہلے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔